ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ رکوع نمبر 4 سورۃ النور رکوع نمبر 4 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، یہ دوسرا حصہ رہ گیا۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں، پچھلے حصے میں بھی تھیں، یہاں بھی ہیں، اس لیے یہ رکوع مکمل ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ تو آپ بھی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، آگے بھی پہنچائیں، اور یاد رکھیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان میں وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں خصوصاً اس رکوع میں کہ جن احکامات پر عمل پیرا ہونے سے معاشرے میں برائی پیدا ہی نہیں ہوگی، کہ معاشرے میں کون سے ایسے احکامات ہیں جن کو اپلائی کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، بے رہ روی کا خاتمہ ہو اور انسان امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ تو وہ احکامات کچھ پیچھے تھے پچھلے حصے میں کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اجازت لینی چاہیے، اجازت اگر نہیں مل رہی تو پھر برا نہیں منانا چاہیے۔ جس گھر میں چاہے کوئی موجود ہے، تمہیں کہا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ، یہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا، مردوں کو الگ حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ اور یہاں اس آیت میں خواتین کو حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات کو یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور یہاں اس حصے میں خصوصاً اس آیت میں خواتین کے لباس کے متعلق بات ہوگی کہ خواتین کو اپنی زیب و زینت جو ہے وہ کس انداز میں رکھنی چاہیے، کن کے لیے رکھنی چاہیے، کتنی زیب و زینت کن کے لیے ہونی چاہیے، اور ان کا پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی۔ تو خود بھی سنیں، آگے بھی پہنچائیں، خصوصاً اپنی بچیوں تک پہنچائیں اس پیغام کو۔ مجھے پچھلے دنوں ایک خالہ ہیں، ان کی بیٹی پڑھتی ہیں میرے پاس، تو وہ بتا رہی تھیں کہ آپ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ تفسیر، وہ بھی پڑھتی ہیں، کہ میری بیٹی کو خصوصاً آپ پردے کے حوالے سے بتائیں کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، کہ اس نے پردہ کیسے کرنا ہے، اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے، گھر میں لباس کیسے ہو، جب باہر جائیں تو تب لباس کیسے ہونا چاہیے، اسکول میں کیسے ہونا چاہیے۔ تو اس کو اس حوالے سے آپ بتائیں تو ان کے لیے بھی اور باقی بھی ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور خصوصاً اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو جو ابھی پہلے چھوٹی تھیں اب بڑی ہوئی ہیں، جن پر پردہ اب فرض ہو رہا ہے، ان کو خصوصاً یہ باتیں بتلائیں، سمجھائیں کہ جو ابھی بالغ ہوئی ہیں ان کے لیے گھر میں لباس کس طرح ہونا چاہیے، باہر جائیں تو تب لباس ان کا کیسے ہونا چاہیے۔ اسلام نے ساری چیزیں سکھائی اور سمجھائی ہیں، اور یہ ایسے احکامات ہیں خصوصاً خواتین کے لیے، اگر ان باتوں پر وہ عمل کریں گے، ویسے اسلام نے جو لباس، جو احکام دیے ہیں، ان باتوں پر عمل کر لیں تو معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ اور خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہی جو کیسز آتے ہیں ہریسمنٹ کے، فلاں نے ہمیں چھیڑا، فلاں نے ہمیں گورا، بھی کل پرسوں کی بات ہے، میڈیا پر بڑا مشہور ہوئی بات کہ ایک شاپنگ مال میں لڑکیوں نے کسی جا کر بیچارے لڑکے کو مارا پیٹا، اور اس کے جو سی سی ٹی ویز کیمراز تھے ان سے فوٹیج لی گئیں، تو اسے بچے کو جو ہے وہ بچ گیا بیچارہ، ورنہ تو اس کو عدالتوں کے چکر گھسیٹتے ہی رہتے۔ اور وہاں کا جو ہے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ لڑکیوں کے پاؤں بھی پکڑ اور اس کو ان سے معافی بھی مانگ۔ حالانکہ وجہ کیا تھی، اس سے جب لڑکے سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یہ مجھے کہتی ہے ہمیں دیکھ کر تو مسکرایا کیوں ہے، کہ تم اپنا لباس دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، تم آئی کیا، کس حلیے میں ہو تم، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر تمہیں غلط فہمی ہوگی، وہ دیکھ کر مسکرانے لگا تو اس کو مار پیٹ دیا۔ تو ہمارے ملک میں یہ جو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، کہ خواتین اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ اس نے مجھے گورا ہے، اس نے مجھے ہراسمنٹ کی ہے، اس نے مجھے جو ہے چھیڑا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت ہے نا۔ اور پھر خواتین کو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ان کے جو احکامات ہیں انہوں نے بھی پورے کیے ہوئے ہیں، اسلامی احکامات اور اسلامی جو شاعر ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عورت نے کیا کیا ہوا ہے، باہر نکلے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح کا اس کا پردہ ہونا چاہیے، وہ اس نے پورا کیا ہے۔ آدھا لباس پہن کے، برہنہ ہو کے، اپنے حسن کو جو ہے
نمایاں کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی جو ہوگی تو لوگ تو مائل ہوں گے اس کی طرف۔ تو ہمارے لیے ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، جو مومن ہیں ان کے لیے پیغام ہے، ان کو یہ سننا چاہیے، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کان کھول کے اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو سن کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انہیں۔ اور جو مومن نہیں ہیں، بے دین ہیں، جن کا اسلام سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو اسلام سے دور ہیں، کافراں ہیں۔ کافروں جو ہے وہ جو مرضی کرتی رہیں، ان کے لیے یہ دنیا ہے، جو کرتی ہیں کر لیں، مرنے کے بعد پھر ان کے لیے جہنم ہے۔ تو مومن عورتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا قائد اور رہبر رہنما ماننے والی، قرآن کو اپنی کتاب ماننے والی ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یغضضن من ابصارہن، تو وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ یہاں بھی یغضضن من ابصارہن، من باغیہ ہے، پچھلے میں بھی بتایا تھا جہاں مردوں کو حکم ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظر نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دو حکم مردوں کو بھی ہیں اور یہی دو حکم عورتوں کو بھی ہیں۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ لگانا بڑا آسان ہے کہ اسلام کے کئی احکامات ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو جو ہے اکٹھے حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا دیا گیا، حج کا، روزے کا، سارے حکم اکٹھے دیے گئے۔ مردوں کو الگ حکم نہیں ہے، عورتوں کو الگ حکم نہیں ہے۔ یہ حکم مردوں کو الگ دیا گیا، عورتوں کو الگ دیا گیا، اس حکم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا اہم ترین حکم ہے۔ اور اس سورت کے شروع میں بھی اللہ فرماتے ہیں فرضناہا، ہم نے یہ احکامات فرض کر دیے، ہم نے یہ احکامات فرض کیے ہیں، تو یہ اللہ کے فرض کردہ احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الگ سے حکم ہے۔ اور من ابصارہن، من بازیہ ہے کہ بعض نظریں اپنی نیچی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ نظریں کون سی ہیں؟ جو شہوت بھری نظر ہے، جس سے دل میں برائی کا میلان پیدا ہو، جس نظر سے انسان پھر آگے قدم اٹھائے اور کسی بھی برائی تک پہنچ سکے، تو اس نظر کو ہٹا لینا چاہیے، جھکا لینا چاہیے۔ ورنہ ایسی نظر کسی کو دیکھا ہے، مرد کی طرف اٹھی ہے نظر عورت کی، تو اور وہ شہوت والی نظر نہیں ہے، مرد کا کوئی فن دیکھ رہی ہے، کوئی اور چیز دیکھ رہی ہے، مثلا ٹیچر پڑھا رہا ہے، یہ تو آج بڑا عام ہے نا، ٹیچر پڑھا رہا ہے، یا خبریں دیکھ رہے ہیں، یا موبائل پر کسی عالم کا بیان سن رہے ہیں۔ خصوصاً مجھ سے بھی بات ذہن میں آ گئی، رمضان میں جب ہمارا خلاصہ قرآن تھا تو ویڈیو لیکچر ریکارڈ کرتے تھے، خاتون نے اس وقت بھی یہ سوال کیا تھا کہ ویڈیو آپ آڈیو ریکارڈ کیا کریں، یہ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ہم تفسیر کے لیکچر، تو وہ ویڈیو میں تھا، تو وہ کہنے لگی آپ آڈیو ریکارڈ کیا کریں، آپ کی پکچر دیکھنا ہمارے لیے کیسا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی علم سیکھ رہے ہیں یا کسی کا کوئی فن دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے سے آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال نہیں آ رہا، تو دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ مرد کا چہرہ چھپانا یا مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، عورت نے اپنا چہرہ چھپانا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ مرد کا چہرہ دیکھنا یا اس کا جسم دیکھنا اس نیت سے نہیں کہ یہ کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، یا ایسی نظر سے اگر دیکھیں تو پھر حرام ہے۔ یا عورت دیکھے، اس کے دیکھنے سے اس کے دل میں برائی پیدا ہو رہی ہے، کوئی برے خیال آ رہے ہیں، یا وہ دیکھنے سے پھر آگے قدم اٹھا کے کسی برائی تک جا سکتی ہے، تو پھر دیکھنا حرام ہے، فتنے تک پہنچ سکتی ہے۔ جب فتنے کا خطرہ ہو تو پھر نہیں دیکھنا، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ کسی علم سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے، کسی مقصد کے لیے دیکھ رہی ہے، تو دیکھنا جائز ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر، اب مسئلہ یاد رکھیں، امی عائشہ چھپی ہوئی ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، عورت چھپی ہے۔ امی عائشہ چھپ کر حبشیوں کا فن دیکھتی تھیں، جب وہ مسجد نبوی میں جو ہے جہاد کی ٹریننگ کرتے تھے، تیر اندازی کر رہے ہوتے، تو امی عائشہ وہ دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فن دیکھ رہی ہے، یا مردوں کو کسی اور مقصد کے لیے دیکھا جا رہا ہے، مثلا ٹیچنگ کے لیے، یا آپ لیکچر سن رہے ہیں کسی عالم کا، تو ذہن میں اگر برے خیالات نہیں آ رہے تو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہاں جب برے خیالات آئے تو من ابصارہن، اپنی نظروں کو پھر جھکا لیں، جہاں فتنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ اس نظر سے دیکھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا یا کوئی اور بات کرنے کا جو ہے اندیش، پھر یہ ذہن میں ہے کہ دیکھو کتنا ہی خوبصورت ہے، یہ کیسا ہے،
تو اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، دوستی لگانی چاہیے، اور پھر دوستی سے آگے بڑھ کر کیا کچھ ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے حرام ہے نہیں دیکھنا، اپنی نظروں کو نیچا کر لیں۔ اور اگلی بات وہی کہ نا یحفظن فروجہن، تاکہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو۔ اور نبی کریم، اور یہ دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، زبان سے گالیاں، جھوٹ، غیبتیں نہیں کرے گا، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا کہ اس کو غلط راستوں پر استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ شرمگاہ کا بگاڑ، خرابی نظر سے ہوتی ہے۔ پچھلے لیکچر میں بتایا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا زنا دیکھنا ہے، شہوت والی نظر سے کسی کو دیکھنا یہ نظر کا زنا ہے، شہوت والی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، شہوت والی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، اس کی تکذیب کرتی ہے۔ یعنی پہلے نظر، زبان، کان، ہاتھ یہ استعمال ہوتے ہیں برائی میں، شہوت والے کام میں، اور اینڈ جو ہے وہ شرمگاہ کرتی ہے۔ تو اس لیے پہلے نظر کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ گئی نا نظر، آپ کے ذہن میں کوئی برا خیال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آپ ٹھیک بیٹھے تھے، آپ کے سامنے اچانک سے کوئی جو ہے ایسا منظر آیا کہ آپ کا ذہن بدل گیا، ذہن میں گناہ کے خیالات آنے لگے، تصورات بدل گئے، یا موبائل پر نیٹ پر کوئی ایسی پکچر آپ نے تصویر دیکھ لی، آپ کے ذہن فوراً بدلا۔ اب دیکھیں نا یہ جو نوجوان نسل جو ہے فحاشی اریانی کی طرف یا جو ہے غلط فلموں دیکھنے کی طرف جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہ پہلے وہ پکچر آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر، جو ہے ان پر ان کے سامنے ایڈ آتے ہیں، ان سے پھر وہ آگے سے آگے پہنچ گئے۔ یا ایسے دوستوں کی محفلوں اور مجلسوں میں جاتے ہیں جو دوست برے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت کرنا بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں جو انسان نظر کی حفاظت کر لے، وہ حدیث بتا رہا تھا نا، جو شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے یہ نظر، آپ نے فرمایا جس نے اس نظر کی حفاظت کر لی، اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نماز میں سکون ملے، آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سکون ملے، آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے سکون ملے، آپ اللہ کے سامنے دعا مانگنے بیٹھیں تو آپ کو رونا آئے، آپ کو سجدوں میں رونا آئے، سجدوں میں اطمینان اور چین اور سکون ملے، قرآن پڑھتے ہوئے سکون ملے، تو اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا اس کو نماز میں سکون نہیں ملتا۔ سب سے پہلی سزا جس انسان کو جو دنیا میں ملتی ہے بد نظری کی، جس کی نظر آوارہ ہو جائے، اس کو پھر عبادت میں سکون نہیں ملتا، اس کو سجدوں میں سکون نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھتے ہوئے پھر سکون نہیں ملتا۔ اپنی نظر کی حفاظت کے لیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیے۔ یہ نظر جو ہے ایسے سمجھ لیں کہ ایسے جس طرح دروازہ ہوتا ہے نا، گھر کا دروازہ ہے، یہ کسی چیز کا ڈھکن ہے، اس کو آپ نے کھول لیا تو اندر ہر چیز آئے گی، دروازہ کھلا ہے تو گھر میں ہر چیز آئے گی۔ اسی طرح نظر آپ کی کھل گئی ہے تو نظر جو ہے یہ دل کا دروازہ ہے، آپ کا دل آلودہ ہو جائے گا۔ نظر آوارہ ہو گئی تو دل آوارہ ہو جائے گا۔ جس کی نظر آوارہ ہے اس کا دل ایسے جیسے سمجھ لو کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑتا کسی کو، نہ موبائل پہ آئی ہوئی بےہودہ تصویر کو چھوڑتا ہے، نہ ہی سامنے سے گزرتی ہوئی کسی بےہودہ خاتون کو وہ چھوڑتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے ہے، کہیں جو ہے یہ موقع ضائع نہ ہو جائے، ایسے میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں چوک نہ جائے ہم سے۔ ایسے نوجوان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، عورت کی نظر آوارہ ہے، وہ لڑکوں کو دیکھتی ہے، مردوں کو دیکھتی ہے، اور شہوت والی نظر سے دیکھتی ہے۔ مرد عورتوں کو شہوت والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں موبائل پر کی سکرین پر یا بازاروں میں جا کے، تو نظریں آوارہ ہو گئیں تو دل میں سکون ختم ہو جائے گا، ایمان کی دولت ختم ہو جائے گی، پھر نماز پڑھنے میں سکون نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا اپنی۔ اور پھر یہ نظر آوارہ ہوگی، دل کا پہلی سزا یہی ملے گی، دل کا سکون ختم ہو جائے گا، نماز میں سکون نہیں ملے گا، قرآن پڑھنے میں سکون نہیں ملے گا، دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا نہیں آئے گا، سکون اور اطمینان کی دولت ختم ہو جائے گی۔ اور اگلی سزا پھر کیا ملے گی؟ جب یہ عبادت میں سکون ختم ہو جائے گا تو پھر اپنی زندگی میں بھی سکون ختم ہو جائے گا، چین اور اطمینان۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تب بھی حیران اور پریشان رہے گا کہ میری
جو ہے اس نظر کی تسکین کیسے پوری ہو، جو مناظر اس نے دیکھے ہیں اب ان کو جو ہے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ میری زندگی میں کیسے آئیں گے، وہ جو ہے حسین منظر، وہ ذہن میں شیطان نے جو نقش بنا دی ہیں اب وہ کیسے پورے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا کتنی چیزیں دیکھیں، وہ ساری چیزیں مل تو نہیں سکتی۔ جس مرد کی نظر اب آ رہا ہے دن میں وہ ہزاروں عورتوں کو دیکھ رہا ہے، موبائل پر نیٹ پر کتنی چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ ساری چیزیں زندگی میں آ سکتی ہیں، حیران اور پریشان رہے گا، اور نہ ماں کے ساتھ اچھے سلوک سے بات کرے گا، نہ بہن کا ادب کرے گا، احترام کرے گا۔ اب دیکھیں نا جس کی نظر سے کسی کی اور بہن محفوظ نہیں ہے، کسی کی بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ موبائل پہ نیٹ پہ پھر گندی عورتوں کے ساتھ رابطے وہ کر رہا ہے، اس کی اپنی عزت محفوظ رہے گی؟ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کہتے ہیں نا اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بری نظر سے بچ سکے۔ آپ کی نظر آوارہ ہے تو آپ کی ماں، بہن، بیٹی بری نظر سے نہیں بچ سکے گی، اس پر بھی کوئی آوارہ نظریں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی خراب راستے پہ جائے گی۔ تو یاد رکھیں اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عرب کا ایک جو ہے عرب جریدے میں ایک واقعہ چھپا تھا، اور یہ صحیح واقعہ ہے، کئی علماء سے بھی یہ سنا ہے کہ ایک بندہ تھا عرب میں، وہ برے راستے پہ چل پڑا، زنا کے راستے پر، فحاشی اریانے کے راستے پر، اور جو ہے شادی شدہ بھی ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئیں، لیکن تب بھی وہ برائی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، برے کام کر رہا۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ اپنے ملک کا سب سے بڑا جو فحاشی کا اڈا تھا اپنے شہر کا، کہ میں نے وہاں جا کے، ملک کے بڑے شہر میں رہتا تھا، وہاں جا کے سب سے بڑے فحاشی کے اڈے پہ جا کے میں نے آج منہ کالا کرنا ہے، برا کام کرنا ہے۔ ذہن میں فطور تھا۔ اب دیکھیں نا یہ جب اس برے راستے پہ جو بندہ چل پڑے نا، اس کو کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ زنا میں سکون نہیں ہے، نکاح والی زندگی میں سکون ہے، اسلام میں نے جو احکامات بتلائے ہیں ان میں سکون ہے۔ اگر یہ آیت میں نکاح کے متعلق کی بات ہو رہی ہے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں انسان کو، جو صلاحیت دی ہے، اس کو درست راستہ بھی دیا ہے، اس کے استعمال کا درست راستہ دیا ہے اسلام نے۔ تو جو صحیح راستے پہ جائے گا اس کو سکون ملے گا، ورنہ جو برے راستے پہ چل پڑا وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ اب اس کو جو ہے نا اولاد جوان ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، تب بھی اس کو سکون نہیں ہے۔ ذہن میں کیا ہے کہ یہاں پہ سکون نہیں ملا تو اور بڑے اڈے پہ جانا ہے، اور بڑے فحاشی والے وہاں پہ جانا ہے، وہاں شاید وہاں پہ مجھے سکون مل جائے۔ پہنچ گیا وہاں، شہر کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا وہاں پہ پہنچا، اور وہاں پہ جو ہے ڈیل کر رہا ہے، وہاں جو بروکر بیٹھے ہیں ان سے ڈیل کر رہا ہے کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، کیسی لڑکی چاہیے۔ انہوں نے سامنے پکچرز دے دی کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تجھے جون سی چاہیے، ان کے ریٹ بھی طے کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے پکچرز کو۔ کتنا ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، یہ باعث عبرت ہے واقعہ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو برے راستے پہ چل پڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ زنا جو ہے یہ قرض ہے، یہ لوٹ کے آتا ہے۔ وہ بندہ دیکھ رہا ہے، پکچرز دیکھ رہا ہے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں، وہ پکچر دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتا ہے، ایسی تصویر آئی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کہ وہیں اس البم کے اندر جہاں فاحشہ عورتیں بن سور کے اپنے جسم کو بیچنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اسی البم کے اندر اس کی اپنی جوان بیٹی کی تصویر موجود ہے۔ اس کی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میری بیٹی، جوان بیٹی بن سور کے یہاں پہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا گھر تو پردہ ہے، ہمارے گھر تو اچھا ہے، کوئی بری بات نہیں، ماں بری نہیں، کوئی ماحول ایسا نہیں، وجہ کیا ہے؟ اب چکرا گیا، اور پھر اس نے کہا میں نے ان کو تو نہیں بتایا میری بیٹی، میں یہیں جانا ہے، اسی کے کمرے میں ہی جانا ہے، دیکھوں تو صحیح وہی بیٹی ہے کہ نہیں۔ گیا، اندر گیا، جب دروازہ کھولا دیکھا بیٹی ہے، میری ہی بیٹی، بن سور کے جو ہے برائی کے لیے، بدکاری کے لیے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں پہ چکرا گیا، گرنے لگا، بیٹی کو پکڑا، مارا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب بیٹی کو پتہ چل گیا میرا باپ بھی یہی کچھ کرنے والا ہے۔ پھر تحقیق کی، ریسرچ کی کہ وجہ کیا بنی، کیوں آ گئی یہاں تک، یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ تو پتہ چلا کہ بیٹی، ہمارے گھر کا ماحول تو اچھا تھا، ماں بھی اچھی تھی، بیٹی بھی اچھی تھی، گھر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن بیٹی جہاں پڑھنے جاتی تھی، جس کالج میں، جس یونیورسٹی میں، وہاں پر اس کی جو دوست بنی، اس کی دوست اچھی نہیں تھی، اس کی بری دوست تھی۔ بری دوستیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بری دوست نے، وہ غلط راستے پر تھی، انہوں نے اس کو بھی غلط راستے پر ڈال دیا۔ اصل سبب تو بن گیا نا، لیکن اصل بنیاد کیا تھی کہ باپ نیک نہیں تھا، باپ اچھا نہیں تھا، باپ دوسروں کی بیٹیوں کو
خراب کرنے والا تھا. دیکھیں نا دوسروں کی بیٹیوں کے لیے گیا نا, اپنی بیٹی کو بھول کر اپنی بیٹی بھی نہ بچ سکی. تو یاد رکھیں اپنی نظر میں حیا پیدا کریں تاکہ آپ کی ماں بہن بیٹی بری نظر سے بچ سکے. آج کسی کی بہن کو دیکھ رہے ہیں تو دل میں لائیں ذہن میں کہ آپ کی بھی بیٹی ہے. کسی کی بہن بازار میں گئی ہوئی ہے, مجبوری کے تحت گئی ہے, کہیں پر ملازمت کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, تو آپ کی بھی بہن ہے, آپ کی بھی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ بے پردہ, جس طرح ماحول اور معاشرہ بن چکا ہے, چاہے وہ بے پردہ ہے, اس کو نہیں پتا, وہ فحاشی اریانی والے ماحول میں ہے, تو آپ اس کو اپنی بہن سمجھیں. اپنی نظر, آپ کو تو حکم ہے نا اپنی نظر نیچی رکھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہماری ماں بہن بری نظر سے بچ سکے اور ہماری ماں بہن اس طرح بری نہ بنے, چاہے وہ بری بھی ہو. اس طرح وہ کہتے ہیں نا, ہمیں ہر کوئی کہتا ہے کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی, انہیں کوئی نہیں کہتا کہ نہ نکلا کرو یوں بے حیا بن کر. ٹھیک ہے وہ بے حیا بنی ہوئی ہیں, ان کو جرم ان کو ہوگا, ان کا گناہ انہیں ہوگا. تم اگر اپنی نظریں آوارہ کرو گے تو تمہیں بھی تو گناہ ملے گا نا. اور اسی لیے آگے اگلا حکم خواتین کو یہ دیا گیا, یحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. مردوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اور ان کی اس طرح کی نسوانی حسن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عورت کو دیکھنے سے مرد کی نظر میں یا مرد کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں پہلی نظر دیکھنے سے یا گور کر دیکھنے سے, یا عورت کے جسم کی بناوٹ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ مرد کے لیے وہ پوری انٹریکٹیو ہے, اس کو دیکھنے سے بہت کچھ ذہن میں جذبات اور خیالات بہت کچھ ہوتا ہے. اس لیے کہا یبدین زینتہن, کہ وہ زینت کا مرکز ہے تو اپنی زینت کو چھپاؤ. اور مرد میں وہ انٹریکشن نہیں ہے کہ عورت ایک ہی نظر سے دیکھے تو اس کے ذہن میں برے خیالات آئیں. ہاں حکم ہے کہ اگر برے خیالات آتے ہیں تو نہیں دیکھنا پھر, ٹھیک ہے نا. اس لیے الگ سے حکم ہے یبدین زینتہن, عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زینت کو چھپا کر رکھیں, نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. ٹھیک ہے نا, زینت کیا ہے؟ خوبصورت, عورت خوبصورت ہے, اور عورت کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے خوبصورت بننا. یہ عورت کی فطرت میں ہے, سجنا سنورنا, خوبصورت بننا, خوبصورت دکھنا, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا, یہ عورت کی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے. لیکن اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے بھی کچھ جگہ رکھی ہیں, کچھ اصول اور ضوابط رکھے ہیں کہ ہر کسی کے سامنے تم آوارہ نہیں ہو, ہر کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرنا, کیونکہ تم مومنہ عورت ہو. ہر کسی کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر رکھو گے تو پھر کیا بنے گا؟ آج دنیا نے عورت کو وہ ایک خوبصورت بننا سنورنا اس کی فطرت میں تھا, اس کی خوبصورتی کو کیش کیا ہے, اس کی خوبصورتی کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. خوبصورتیاں دکھا کے کچھ بے غیرت ایسے شوہر ہیں, ایسے بے غیرت بھائی اور باپ ہیں جو میڈیا پہ آ کے اپنی خوبصورت بیویوں کو, بہنوں کو, ماؤں بیٹیوں کو دکھا کر پیسہ کما رہے ہیں فیملی ولاگر کے نام پر. بے غیرت اور دیوس ہیں ایسے انسان جو خوبصورتیاں دکھا کر, اپنے گھر کا ماحول دکھا کر پیسہ کمانے کے چکر میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں. عورتوں کو بھی حکم ہے, اور ان عورتوں کے جو ولی ہیں, جو باپ ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, ان کو بھی حکم ہے کہ اپنی عورتوں کی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرنا. ہاں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو ظاہر ہو جائے, مگر جو ظاہر ہو جائے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے, یہاں سر کئی جو ہے اختلاف بھی ہے بعض علماء کے درمیان کہ پردہ کتنا ہونا چاہیے. اسی آیت میں جو ہے وہ ان کو شبہ ہوا ہے یا غلطی لگی ہے کہ یہاں سے انہوں نے کہا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, جبکہ یہاں حکم جو بیان ہو رہا ہے نا وہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے. کیونکہ پیچھے حکم یہی بیان ہو رہا تھا نا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا, گھر کے اندر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اور آگے بھی یہی ہے کہ گھر کے اندر جو مرد حضرات آتے ہیں ان کے سامنے تمہاری زینت اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ کتنی ہونی چاہیے؟ گھر کے اندر رہنا ہے نا, تو وہاں کس طرح کا لباس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھے کہ اس آیت میں عورت کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنی نظر نیچی رکھے اور گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے, کتنا لباس اسے پہننا چاہیے, وہ بیان ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنے گھر میں آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, میری ماں ہے تو اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے, میری بہن ہے تو اس کا لباس کیسے ہونا چاہیے, بیٹی ہے چاہے چھوٹی عمر کی بھی ہے تو تب بھی اس کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے, میری بیوی ہے تو میں اپنی بیوی کو کس طرح کا لباس پہناؤں. ٹھیک ہے نا, تو اپنا لباس گھر میں کیسا ہو, باہر لباس کیسا ہونا چاہیے, وہ بھی آیت سورہ احزاب میں ہے, اس کو بھی دیکھتے ہیں.
تو اپنے گھر میں الا ما ظہر منہ، مگر جو ظاہر ہو جائے، مگر جو ظاہر ہو جائے، وہ کتنا ہونا چاہیے؟ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ ظاہر ہو سکتے ہیں، ورنہ ہاتھوں کی کلائیوں تک جو ہے وہ قمیض ہونی چاہیے، بازو ہاتھ کی کلائیوں تک ہونے چاہیے، اور پاؤں کے ٹخنے بھی چھپے ہونے چاہیے، اور سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں یہ گھر میں کھلے، کیونکہ گھر میں اور مردوں میں بھی آنا ہے، چاہے آپ کی شادی شدہ ہے لائف ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا شوہر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اور بھی تو مرد آ رہے ہیں نا، آپ کا باپ آ سکتا ہے، آپ کے بھائی ہیں، اکٹھی فیملی رہ رہی ہے، لیکن اگر ایسا ماحول ہے کہ آپ کا شوہر ہی آپ کو پتا ہے گھر میں آئے گا اور کوئی نہیں ہے، بچے آپ کے چھوٹے ہیں، تو پھر تو اور مسئلہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا ہے، ہاف بازو پہنے ہوئے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ہمارے گھر میں بغیر اجازت کے کوئی محرم مرد بھی نہیں آتا، کیونکہ پیچھے محرم کے لیے بھی ہے نا کہ بغیر اجازت اندر نہیں جانا۔ اور محرم مردوں کے سامنے عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ محرم مردوں کے سامنے وہ بیان ہو رہا ہے، نہ ظاہر کریں اپنی زینت، کیونکہ چہرہ بھی تو زینت ہے نا، اپنے اس چہرے کو ظاہر نہ کریں کسی غیر محرم مرد کے سامنے۔ ہاں جو ظاہر ہو جائے، محرم مردوں کے لیے جو ظاہر ہو جائے وہ کیا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، ہاتھ، چہرہ، پاؤں، ولا یضرب ولیضربن، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں بخمرہن، اپنی اوڑھنیاں، خمر خمار اثر کہتے ہیں دوپٹے کو، دو کپڑے ہوتے تھے اضافی، شلوار اور قمیص کے علاوہ عورتوں کے دو کپڑے ہوا کرتے تھے، ایک خمار اور ایک جلباب۔ جلباب کا تذکرہ دوسرے آیت میں ہے، وہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ خمار اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹے کو کہاں ڈالے رکھیں؟ جیوبہن، اپنے گریبانوں پر۔ یہ قمیص پہنی ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کے علاوہ ایک اوپر اضافی کپڑا دوپٹہ، اس کو سر پہ بھی رکھیں اور اپنے گریبان پر، یعنی اپنے سینے پر اس دوپٹے کو ڈال کر رکھیں، کیونکہ سینہ بھی زینت ہے۔ اس کو کسی محرم مرد کے سامنے بھی اس زینت کو ظاہر نہیں کرنا، سر پہ دوپٹہ ہو، اور اتنا دوپٹہ بڑھ بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے جس کا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ جس سے اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اتنا باریک دوپٹہ ہو، بال نظر آ رہے ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ دوپٹہ اپنا جو ہے دوپٹہ سر پہ رکھنے، صرف سر پہ رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اس پر گریبان پر بھی ڈال رکھیں۔ جاہلیت کی عورتیں جو تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ دوپٹہ جو ہے وہ پیچھے کر لیتی، اپنے گلے سے اوپر رکھتی، تاکہ جو ہار پہنا ہوا ہے گلے میں وہ ہار نظر آئے، کہ زینت کے لیے پہنا ہے، اور نظر نہ آئے تو پھر پہننے کا فائدہ، اس کو دکھانے کے لیے دکھاتی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس جاہلیت کی یہ زیب و زینت نہیں کرنی، اپنے گریبان پر، اپنے جو ہے سینے پر دوپٹے کو گرا کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو جاہلیت کی زینت سے روکا گیا، لیکن آج دیکھیں، آج دوپٹہ کہاں ہے؟ سر سے اتر کر گلے میں آیا، گلے سے بھی اب نکلتا جا رہا، اب ہے ہی نہیں دوپٹہ، ایسے گھوم رہی ہے، اور لباس بھی چھوٹا ہوتا ہوتا اب جو ہے وہ نیکر پہنے ہوئے ہیں، اب ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے عورتوں نے بھی، بچیوں نے بھی، اور گھر میں باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، اور وہ جوان بہن بیٹی وہ جو ہے ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہو رہی۔ کس دور میں پتہ نہیں ہم جی رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے ویڈیوز بھی بنا رہی ہے، ٹک ٹاک بھی بنا رہی ہے ایسی حالت میں، تو سب دیکھ رہے ہیں۔ غیرت ختم ہو چکی ہے آج، اسی لیے مسلمان جو ہے وہ بے حیا بنتے جا رہے ہیں، فحاشی اور یعنی پھیلتی جا رہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَا، تو میری ماؤں بہنوں کو یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی اور کا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ یاد رکھیں ان احکامات پر عمل کریں گے تو امن اور سکون آئے گا، معاشرے سے برائی ختم ہوگی۔ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ، اپنا دوپٹہ اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر کن کے سامنے؟ یہ چہرے کی زینت، ہاتھ کی زینت، یعنی جو ظاہر ہو چکے ہیں، یہ گھر کے اندر کن کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ان کے خامند کے، گھر میں خامند ہے، او آبائنہ، یا اس کا باپ ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے تو اس کے لیے اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر کا پردہ بیان ہو رہا ہے، گھر کے باہر تو نہیں ہے نا۔ باپ نے آنا ہے گھر میں، شوہر نے آنا ہے، او آباء بولتنا، یا اپنے خامدوں کے باپ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اپنے باپ کے گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، تو شوہر کے باپ نے آنا ہے، وہ محرم مرد ہے، آنا ہے اس نے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں عورت کے لیے محرم مرد اپنا چہرہ ظاہر کرنا،
پردہ ہٹانا، نقاب ہٹانا انہی مردوں کے لیے جائز ہے جن کے ساتھ عورت کا کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شوہر کا باپ جو ہے اس کے ساتھ کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کے خاوندوں کے باپ او ابنائنا، یا گھر میں بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر میں بیٹا ہے تو اس کے سامنے بھی یہ گریبان پر دوپٹہ ڈال کے رکھنا ہے۔ گھر میں بھائی ہے، اس کے سامنے بھی گریبان پر دوپٹہ ڈال کر رکھنا ہے، سر پہ بھی دوپٹہ ہو، اور جو ہے ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی اور عضو ظاہر نہ ہو، مکمل لباس پہن کر رکھیں، سر پہ دوپٹہ پہن کر رکھیں اور گریبان پر دوپٹہ ڈال کر رکھیں۔ او اب نائب بولتن، اور اپنے شوہروں کے بیٹوں سے، کہ شوہر کی کہیں اور شادی بھی ہے، اس کا اور بیٹا ہے تو وہ بھی محرم مرد ہے، اس کے سامنے بھی زینت ظاہر ہو گئی ہے، لیکن سینے پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ معلوم ہو گیا نا، یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے کہ گھر کے اندر اپنا بیٹا ہے، اپنا جو ہے شوہر ہے، شوہر کا والد سسر ہے، یا اپنے جو ہے ستیلا بیٹا ہے، تو اس کے سامنے گریبان پر دوپٹہ ہو، سر پہ دوپٹہ ہو اور مکمل لباس میں ہو عورت۔ او اخوانہن، یا بھائی آ گئے ہیں، غیر شادی شدہ ہے اس کے بھائی ہیں، یا شادی شدہ ہے گھر میں بھائی آئے ہیں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجے وہ گھر میں آ گئے ہیں، او نسائن، یا اپنی جیسی عورتیں آ گئی ہیں، تو عورت کے سامنے بھی جسم کھولنا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے بھی صرف چہرہ ہاتھ وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ او ما ملکت ایمانو، یا وہ جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ۔ اب یہاں حدیث نے ایک اور بھی وضاحت کی ہے، جس طرح بھائیوں کے بیٹے ہیں اور بھانجے اور بھتیجے جو ہیں، اس طرح ان کے سامنے عورت اپنی جو ہے پردہ نقاب نہیں کرے گی، چہرہ ان کے سامنے کھول سکتی ہے، سامنے آ سکتی ہے ان کے۔ تو اسی طرح چچا اور ماموں اس کے سامنے بھی جو ہے اپنا اس کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ او نسائن، یا اپنی جیسی عورتیں، او ما ملکت ایمانو، یا جو ان کے مالک بنی یعنی اپنی جیسی عورتیں، اس پر بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ نسائن، اپنی جیسی عورتوں سے بھی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے جیسی بھی ہو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عورت بری ہو یا کافرہ عورت ہو تو کافرہ عورت سے پردہ ہونا چاہیے، کافر عورت سے، کیونکہ وہ فتنے کا خطرہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، فتنے کا خطرہ بننے والی اگر اپنی عورت بھی ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا کہ غلط سہیلیاں تھیں، غلط دوستیاں تھیں، تو اس عورت کو، اس بچی کو غلط راستے پر لے گئیں۔ تو یاد رکھیں، آپ کی بچی جو غیر شادی شدہ ہے، آپ کی کنواری بیٹی، اس کو ایسی لڑکیوں کے ساتھ، ایسی عورتوں کے پاس الگ تنہائی میں نہ بیٹھنے دیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ بری ہیں، بری سوسائٹی، برے دوست برا بنا دے دیں، بلکہ اپنے بچے، آپ کے بچے جو کنوارے ہیں، ان کو ایسے مردوں کے ساتھ نہ جانے دیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ معاشرے میں یہ برے ہیں، یہ برے راستے پہ جانے والے، زنا اور فحشی اور یعنی والے راستے پہ جانے والے ہیں، ان کے سکینڈل چل رہے ہیں۔ تو ایسے مردوں کے ساتھ اور ایسی عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ ملنے کا خطرہ ہو تو اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پاکیزہ رہیں، ورنہ برے راستے پہ وہ چل پڑیں گے تنہائی میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی بیٹی ہے، وہ گھر میں رہ رہی ہے، کنواری ہے، اور ایک عورت آتی ہے آپ کے سامنے آ کر آپ کی بیٹی سے بات نہیں کرتی، تنہائی میں الگ کمرے میں جا کے اس سے باتیں کر رہی، کیوں؟ آپ کے سامنے کیوں نہیں کرتی؟ آپ سے پردہ ہے، تنہائی میں کیوں جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو الگ جو ایسے معاملات سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن جو عورت برائی کے راستے پر جانے کا سبب بننے والی ہو تو اس سے بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آ رہی ہے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہوتے ہیں خادم یا تیسری جنس جو ہے وہ مخنث جسے کہتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی پردہ نہیں تھا، لیکن ایک خسرے نے، ایک مخنث نے کوئی ایسی بات کر دی، کسی کو کہا کہ میں تجھے نا فلاں قبیلہ اگر فتح ہو گیا ہم سے تو ایسی عورت بتاؤں گا جو اتنی حسین ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے تو شادی کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ کو پتا چلا کہ یہ خود تو ان کو تو انٹریکشن نہیں ہے عورتوں کی، لیکن یہ عورتوں کی خوبصورتیاں جا کر دوسرے مردوں کو بتاتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے، ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی عورت جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو یہ آپ کے گھر کی خوبصورتی باتیں جا کر اور مردوں کو بتائیں گے، تو ان سے بھی بچنا چاہیے پھر، ٹھیک ہے نا۔ جن کے بارے میں پتا ہوگا یہ جا کر دوسرے مردوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور یہ ان کو جا کے بتائیں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے
کہ کسی دوسری عورت کا حسن و جمال اپنے شوہر کو جا کے بیان کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک تو ان کی خیانت ہو رہی ہے ان کی، اور دوسرا اپنا گھر بھی خراب کرے گی، اپنا گھر۔ یہ جب بتا رہی ہے کہ فلاں عورت اتنی خوبصورت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے، تو اس کا شوہر دیکھے گا نا میری عورت میں، میری بیوی میں تو یہ کمی ہے، وہ تو زیادہ خوبصورت ہے، مجھے دیکھنا چاہیے وہ کیسی ہوگی، اس کے ذہن میں برائیاں پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اسی طرح جو عورت جا کر کسی اور کو بتانے والی ہو تو اس سے بھی احتیاط کرنا ضروری، احتیاط کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے، میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں، ان کو نا غیر مسلموں نے دعوت دی کہ ہماری پارٹی آپ بھی آئیں اور آپ کی بیوی بھی آئے گی، تو وہ گئے لیکن بیوی کو نہیں لے کر گئے، بیوی کو لے کر نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بیوی نہیں لائے، تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ میری بیوی پردہ کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے الگ سے خواتین کے لیے الگ پورشن ہے، پردے کا انتظام ہے۔ تو وہ کہنے لگے میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ جملہ بڑا اچھا تھا، کیا کہا؟ میری بیوی بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے، کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے غیر مسلم ہے، بے پردہ ہے ساری، تو بے پردہ عورتوں سے بھی میری بیوی پردہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی لیے ہے کہ بے پردہ عورتیں جو انہوں نے جا کر بتانا ہے فلاں ایسی تھی فلاں ویسی تھی، ان سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اب تابعین، آگے تابع رہنے والے غیر اولی الاربا، جو نہیں شہوت والے، من الرجال، مردوں میں سے، یعنی وہی جن کو وہ مرد جن کو عورتوں کی خواہش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے جن میں، یا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں بوڑھے بزرگ، تو ان کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے۔ عورت اس کے سامنے اگر نقاب نہ کرے تو یہ یاد رکھیں یہ نقاب کا پردہ ہو رہا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اپنے ظاہر کر سکتی ہے ان مردوں کے سامنے، ورنہ پورا جسم تو چھپانا ہے، صرف پورا جسم باقی جو ہے اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے، کوئی اور مرد اس کا جسم نہیں دیکھ سکتا۔ عورت ساری کی ساری عورہ ہے، عورہ کمانا ہے، چھپانا ہے، تو چھپنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپانا ہے اس نے اپنا پورا جسم، چھپائے گی تو امن میں رہے گی، اطمینان میں رہے گی، سکون میں رہے گی، ورنہ آج نہ چھپانے کی وجہ سے یہ جو معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے کہ ہر ایک جو ہے ہیراسمنٹ کے کیس آتے ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ہیراسمنٹ کے کیس آتے ہیں، اور کئی تو جو ہے وہ دبے ہوتے ہیں، اور کئی بیچاری بچیاں جو ہے مجبوری میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی فلاں چھیڑ رہا ہے، فلاں چھیڑ رہا ہے، اور پھر وہ محرم رشتہ دار بھی چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں چھیڑ رہے ہیں، کیوں ہیراسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لباس ایسا پہنا ہے کہ جس سے دیکھ کر مرد کے شہوانی جذبات بھڑک اٹھیں، اور وہ پھر ابھرتا ہے، اٹھتا ہے، آگے قدم اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب لباس ہی عورت ایسے پہنے گی کہ صرف چہرہ نظر آ رہا ہے محرم مرد کے سامنے بھی، وہ بھی تو مرد ہے نا، کیا نہیں ہم نے سنا ہوا اپنے معاشرے میں، ماحول میں ایسے کیسز نہیں آتے، رپورٹ نہیں ہوتے کہ محرم رشتہ دار اپنی محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں آئے ہوئے ہیں؟ کئی جگہوں پر بچیاں بیچاری اتنی جو ہے ان کو پھر ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، اگر تو نے کسی کو بتایا تو پھر یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈر کر بیچاری اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی، یا کسی کو کہیں جا کر کوئی ایک آدھ بتاتی ہیں تو اس طرح کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے ہو رہے ہیں، کہ اصل مین پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے کہ اس عورت نے، اس بچی نے، ماں نے خیال نہیں کیا، باپ نے خیال نہیں کیا، بتلایا نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں کہ بیٹا تیرا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ جب وہ بڑی ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، وہ چچا کے سامنے آ رہی ہے، وہ ماموں کے سامنے آ رہی ہے، یا اپنے بھائی کے سامنے آ رہی ہے، بھتیجے کے سامنے، پھر اب تو کزنز بھی ہیں جو غیر محرم ہیں، ان کے سامنے آ رہی ہے، گھر میں جو ہے ماحول کھلا ہے، سارا جو آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں، اور پھر لباس بھی پہنا ہے، ہاف بازو ہے یا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، یا گلے میں ہے، یا گلے سے بھی اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، حسن، پھر بن سمر کے عید کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں، تو پھر کیا بنے گا معاشرے کا؟ یہی کچھ تو ہوگا، بگاڑ آئے گا، اور پھر نکاح اتنے لیٹ کر دیے، اتنے مشکل کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھیں میری مائیں بہنیں، یاد رکھیں ان کے لیے خاص حکم ہے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا، یہ گھر کے اندر ایسے رہنا ہے کہ اپنا چہرہ، ہاتھ کے علاوہ کوشش کریں کوئی اور چیز ظاہر نہ ہو۔ ہاں بسا اوقات کلائی جو ہے وہ کھانا پکاتے ہوئے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے وہ ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے بازو جو ہیں، آپ نے جو قمیض سلوائی ہے وہ مکمل ہونی چاہیے آپ کی کلائیوں تک، ہاف بازو مت پہنے، ٹھیک ہے نا، اور سر پہ دوپٹہ جو ہے وہ پورا لے کر رکھیں، اپنے گریبان پر، اپنے سینے پر اس دوپٹے کو اوڑھ کر رکھیں،
ٹھیک ہے نا. یہ مت کہ سمجھیں کہ ابھی تو ہم جو ہے ابھی تو بچی ہیں, ہم کون سی ماں بن گئی ہیں, ہم کون سی بوڑھی ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے بڑا دوپٹہ لے کر اپنے جو ہے پورے سینے پر ڈھانپ کر رکھیں اس کو. ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تو ہم بچے ہیں, ابھی تو چھوٹے ہیں. ایسے مت کریں, ورنہ برائیاں پھیلیں گی, خرابیاں آئیں گی, معاملات بگڑیں گے. ٹھیک ہے نا. غیر اولی الاربت. اور اسی طرح جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو دیور ہے وہ اس نے بھی گھر میں آنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے تو نکاح بھی کرنا ہے. جب وہ آ جائے تو آپ چاہے اکٹھے معاملات ایسے ہیں الگ سے جو ہے فرصت نہیں ہے, سہولت نہیں ہے کہ الگ گھر شوہر بنا کر دے, اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہاں اگر جو ہے دیور آ گیا ہے تو اس سے آپ نے چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے, چہرہ دوسری طرف کر لیں, آپ اپنے کمرے میں اٹھ کے چلی جائیں اور سکھائیں سمجھائیں کہ دیور نے آپ کے کمرے میں نہیں آنا, اس کا حق نہیں. پچھلے لیکچر میں بات ہو گئی کہ دیور نے بھابھی کے کمرے میں نہیں جانا, ہاں کام ہے جانا ہے تو تب جائے جب بھائی موجود ہے. جب پتا ہو کہ میرا بھائی کمرے میں نہیں ہے اور کمرے میں بھابھی اکیلی ہے تو کسی صورت بھی حق نہیں بنتا اس کا کہ کمرے میں جائے. ٹھیک ہے نا. اس کو پتا ہے کہ میرا بھائی نہیں ہے یہاں پر, اس کا کسی اب یہ کہے کہ چونکہ میرے بھائی کا کمرہ ہے تو میں تو جب چاہوں جاؤں, تو پھر یہ بہت بڑی جو ہے ناانصافی ہے اور اللہ کے حکم سے بغاوت ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں, اب چاہے تیرے بھائی کا کمرہ ہے, بھائی نے بنایا ہے, اس کی کمائی ہے, گھر اس کے اندر سامان بھی تیرے بھائی کا پڑا ہوا ہے, لیکن اب تیرے بھائی نے اپنی بیوی کو یہ کمرہ دے دیا, اب یہ اس کا ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. جو گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آج کسی کی بہن اور بیٹی کو تنگ کرو گے, ذلیل کرو گے, وہ اسلام پہ عمل کرنے والی, چلنے والی, پردہ کرنے والی, اور بیچاری کو تم مجبور کرتے ہو. یہ کہاں شریعت اور اسلام میں لکھا ہے کہ بھابھی جو ہے بھابھی سے کپڑے دھلوائے جائیں, بھابھی سے کپڑے استری کروائے جائیں؟ کون سی شریعت میں ہے یہ؟ مجھے بات یاد آئی کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے پاس پڑھتی تھی, ایک بہن پڑھتی تھی, غالباً میری بیوی کے پاس پڑھتی تھی, تو وہ جو ہے رو رہی ہوں ایک دن. وجہ کیا ہے؟ جب پوچھا گیا کہتا میں نے نا اپنے دیور کے کپڑے استری نہیں کیے تو اس نے مجھے ڈانٹا ہے, مارا ہے. اپنے دیور کے کپڑے استری نہیں کر سکی تو مجھے ڈانٹا اور مارا. کیوں؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ دیور کے کپڑے استری کروائے جائیں؟ یہ شوہر کی جو ہے بے حسی اور بے غیرتی, یہ دیوسیت ہی ہے. اور کیا ہے؟ چاہے آپ کا بھائی ہے, اس کا تو بھائی نہیں ہے, اس کے لیے غیر محرم ہے, اس سے تو پردہ کرانا ہے. ہاں اخلاقی طور پر اگر کوئی کر لیتی اپنی خوشی سے, اس نے اپنے کپڑے بھی دھوئے, کمبائنڈ فیملی میں اس کے بھی کپڑے پڑے تھے, یا اس کی ماں کے تھے, سسر کے تھے, ہاں چلو والدین کی خدمت تو کرائی جا سکتی ہے کہہ کر, وہ بھی اخلاق اور پیار سے, زبردستی نہیں, اخلاق پیار سے. اخلاق میں شامل ہے کہ والدین کی خدمت وہ کرے, اپنے والدین کی جس طرح خدمت کرتی ہے تو اپنے شوہر کے والدین کی بھی خدمت کرے, لیکن فرض نہیں ہے. اخلاقیات میں یہ آتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے, لیکن یہ کہاں ہے کہ شوہر جو ہے اپنے بھائی کے کپڑے بھی استری کروائے, اور بھائی آ رہا ہے اور بھائی اس کی بیوی کو لے کے جا رہا ہے, اور یہ جو ہے شوہر خود گھر میں نہیں ہے اور بھائی آ کر جو ہے بھابھی کے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور گپ شپ لگ رہی ہے اور لے کر گھمانے کے لیے جا رہا ہے. یہ دیوسیت ہے, یہ غیرت کا کام نہیں ہے. غیرت مند مرد ایسے نہیں کرتے. غیرت مند مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو پردہ کراتے ہیں سب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیور کو موت کہا ہے, اور یہاں پہ جو ہے شوہر خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کے ساتھ تو چلی جانا, بھائی کے ساتھ جا کے شاپنگ کر کے آنا. اب چھوٹا بھائی بھابھی کو لے کے شاپنگ کرا رہا ہے, اور چھوٹا بھائی ہے بھی غیر شادی شدہ, وہ شاپنگ کرنے کے لیے لے کے گیا ہوا ہے, گھمانے کے لیے گیا ہوا ہے, کہیں کسی رشتہ دار کے گھر پہنچانے کے لیے گیا ہوا ہے, اور پھر بھائی نہیں ہے تو وہ اس کے کمرے میں جا کے سویا ہوا ہے. کیا ہوگا یہ؟ کہاں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم؟ معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اور یہ ایسی باتیں آتی ہیں ہمارے پاس, لوگ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں کہ کیا کریں, کدھر جائیں. ابھی کل جمعے کے بعد ایک جگہ پہ کھانا کھانے بیٹھے تھے, تو بیچارہ جو وہاں باپ تھا, اس کی بیٹی آگے کہیں شادی ہوئی ہے اس کی, وہ بیچارہ رو رہا ہو کہ میری بیٹی کو کوئی قدر نہیں دی ہوئی, شوہر کو حالانکہ پڑھا لکھا ہے, اچھا بھلا ہے, اس نے اس کے کمرے میں, یعنی میری بیٹی کے کمرے میں اس کا جو ہے دیور آ رہا ہے, شوہر کا بھائی آ رہا ہے, اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتا ہے میرے بھائی کا کمرہ ہے, مجھے کون روک سکتا ہے. اب یہ بے حسی ہے, نہ قدری ہے. اور پھر جو کر رہے ہیں آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ, کل کو ہونا ہے. یاد رکھیں, آج کسی
باپ کو رلائیں گے، کسی ماں کو رلائیں گے، کسی کو تنگ کریں گے، تو کل کو وہ واپس لوٹ کے بھی آ سکتا ہے۔ تو گھر کے معاملات میں خواتین کے لیے یہ پردے کا حکم ہے، احکام ہے، اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے کمرے میں، کسی کی پرسنل لائف میں بغیر اجازت کے نہ انٹرفیئر کریں، اور خواتین کو بھی حکم ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کے پردے کا خیال رکھیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا، ان بچوں سے بھی پردہ کرنا ہے، ان بچوں سے بھی پردہ کرنا ہے۔ کتنا؟ جتنا پیچھے بیان ہو رہا ہے کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ باقی پورا جسم چھپا کے رکھنا ہے، سینے پہ دوپٹہ اوڑھ کے رکھنا ہے۔ وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جو نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر۔ عورا کا معنی آ گیا نا، عورت کا معنی چھپنا ہے، چھپانے کی چیز، عورت ہے چھپانے کی چیز، چھپ کر رہے گی تو امن اور سکون رہے گا۔ اگر یہ عیاں ہو جائے گی، سامنے آئے گی، تو معاشرے میں آگ لگے گی۔ عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر جن بچوں کو ابھی نہیں پتا، اب الطفل الذین، یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں۔ کئی پوچھتے ہیں، مسئلہ آتا ہے کہ بچہ، کن بچوں سے پردہ کرنا چاہیے، یعنی کتنی عمر کا ہو جائے تو اسے پردہ ہونا چاہیے، کتنی عمر کا؟ اب دیکھیں، عمر نہیں بتائی اسلام نے، یہ بتلایا کہ وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو ابھی عورتوں کی خفیہ باتوں کا نہیں پتا۔ خفیہ باتوں کا کیا مطلب؟ کہ عورتوں کے جو جسمانی اعضاء ہیں، مثلا چھپے ہوئے اعضاء عورتوں کے، ان کے بارے میں ان کو نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ کہ عورتوں کے ان اعضاء سے کیا کام ہوتا ہے، یا ان اعضاء سے کیا کیا کام مرد لے سکتے ہیں، کن کاموں میں، یعنی یہ عورتوں کے یہ اعضاء کس کام کے لیے ہیں، یا مرد ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان باتوں کا نہیں پتا، ان باتوں کا نہیں پتا۔ ان بچوں سے اتنا پردہ ہو، ان بچوں کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن جن بچوں کو پتا ہے، جن بچوں کو پتا ہے، چاہے وہ ابھی نابالغ ہیں، ان کو پتا ہے، بتا دیا گیا ہے، معاشرے نے ان کو سکھا دیا ہے، تو ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے، ان کے سامنے بھی چہرہ چھپانا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ جن بچوں کو اب بالغ نہیں ہوئے، سیکس ایجوکیشن پڑھا دی گئی ہے، اب تو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے، بچوں اور بچیوں کو سامنے بٹھا کے اکٹھی ایک ہی کلاس میں بتایا جا رہا ہے، یہ تمہارا یہ پارٹس ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ٹچ کرے تو یہ بیڈ ٹچ ہوگا، یہ گڈ ٹچ ہوگا، یہ اچھا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے، یہ جسم کے یہ اعضاء، ان کو اس طرح کے سے استعمال کرنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ پہلے تھوڑی برائی اور جو ہے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، باقی اور سکھا کر ان کو جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، اسی لیے وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور وہ خواہشیں جو ایک وقت پر آنی چاہیے تھیں، وہ خیالات، وہ جذبات جو ایک وقت کے بعد آنے چاہیے تھے، وہ وقت سے پہلے وہ جذبات آ رہے ہیں، وہ جذباتی کے پہلے پیدا ہو رہی ہے، اور نکاح اور لیٹ ہو رہا ہے۔ نکاح ابھی دور پڑا ہوا ہے، بچہ ابھی 13-14 سال کا ہوا ہے، اس کے اندر جذبات اور پیدا ہو چکے ہیں، تو کیا کریں گے وہ؟ تو اس لیے عورت اگر یہ یاد رکھے، ان احکامات پر عمل ہونا، عورت چھپ جائے، عورت اپنا جسم ظاہر نہ کرے، وہ یا نہ کرے، مردوں کے سامنے نہ آئے، تو امن، سکون اور اطمینان رہے گا، معاشرے میں آگ نہیں لگے گی۔ لم یظہروا علی عورات النساء، آگے کیا ہے؟ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارا کریں اپنے پاؤں کو، یعنی اپنے پاؤں چلیں، جب چلیں تو اپنے پاؤں میں پازیب پہنا کرتی تھیں عورتیں، ان پازیب کی جھنکار، ان کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے، لیعلم، تاکہ جانا جائے، ما یخفین من زینت، انہوں نے جو اپنی زینت چھپائی ہے، جو زیور چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ مردوں تک ان کی آواز بھی نہ پہنچے۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف اکٹھے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سے نا کچھ علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس کی جو ہے زیور کی آواز مردوں کے کانوں تک نہ پہنچے، تو زیور کی آواز نہ پہنچے تو عورت کی آواز، اپنی آواز بھی تو نہیں پہنچنی چاہیے، اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں، قرآن کی دوسری آیات اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں زیب و زینت چھپانے کے حکم میں آ رہا ہے کہ زینت جب چھپانی ہے تو جو چھپی ہوئی زینت ہے، زیور، اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ تو آواز کا پردہ نہیں ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ آواز میں بھی اگر کشش ہو، آواز ایسی کر کے بات کر رہے ہیں کہ مرد کے ذہن میں برائی کی خیال پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں اس طرح کی جو گفتگو یہ کر رہی ہے تو میری یہاں کچھ
دوستی بڑھ سکتی ہے یا برے خیالات اس کے ذہن میں ہیں، تو ایسی آواز، ایسا لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، ورنہ آواز کا پردہ نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں جہاں بات کرنے کا حکم ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو دو ٹوک سیدھی بات کریں اور آواز میں نرمی پیدا نہ کریں کہ مرد کے ذہن میں کوئی برائی کے خیال پیدا ہو۔ تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ سے صحابہ کرام مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ پردے میں بیٹھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری ازواج مطہرات پردے میں بیٹھ کر مسئلے ان کو بتاتی تھیں، سمجھاتی تھیں۔ تو آواز جو ہے عورت کی اس کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسے کیفیت اور اظہار اور لہجہ بنانا یہ منع ہے، حرام ہے کہ جس سے مرد کے ذہن میں برے خیالات پیدا ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور آگے کیا کہا؟ توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو تم سارے کے سارے اللہ کے آگے، جمیعا سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان معاملات میں جو تم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں آج تک، جو تم کرتے رہے، عورتیں بن سنور کے باہر جاتی رہیں، اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی آتی رہیں، گھومتی رہیں بازاروں میں، زیب و زینت کا اظہار کرتی رہیں، تو ان گناہوں پر اب توبہ کرو، معافی مانگو، جمیعا سب کے سب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اگر چاہیے تو توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک آیت ابھی بھی جو ہے 51 منٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ آگے اگلے حصے میں پڑھیں گے، کیونکہ باتیں انتہائی اہم ہیں، مجھے کافی جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑا ہے، دیکھنا پڑا ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، اصل کوشش یہ ہے کہ کسی بھی بات سے کوئی بھی سمجھ جائے نا، کوئی میری بہن کوئی ایک آدھ بات سن کر وہ پردہ کرنا شروع کر دے، اپنے لباس کو درست کر لے، اپنے معاملات بہتر کر لے، تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آج کا یہ آیت اور آج کا یہ لیکچر خصوصاً میری بہنوں کے نام ہے، جو میری روحانی اسلامی بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اللہ عزت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اپنا حسن چھپا کر رکھیں، سب کے سامنے عیاں کرنے کے لیے حسن نہیں ہے۔ اور زیب و زینت، خوبصورتی، بننا سورنا، میک اپ کرنا، یہ چیزیں صرف شوہر کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کا بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی محرم رشتہ دار ہے، اس کے سامنے اپنا چہرہ آپ ظاہر کر سکتی ہیں، ہاتھ ظاہر کر سکتے ہیں، باقی جسم کے اعضاء ان کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کی فطرت کو، انسان کی نیچر کو، کہ کس طرح، کس طبیعت اور کس مزاج پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے جیسی عورتوں کے سامنے بھی اس طرح کا بن سنور کے جانا اور جسم کا اظہار کرنا، نمائش کرنا، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا جسم نمائش کے لیے نہیں ہے، اور وہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر ایڈ پر، ہر ایڈورٹائزنگ کمپنی عورت کو استعمال کرتی ہے، عورت کی ویڈیو آ رہی ہے، عورت کی تصویر آ رہی ہے۔ عورت اس لیے نہیں تھی، عورت اس لیے نہیں، عورت گھر کی جو ہے ملکہ ہے، گھر کی تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک ممتا ہے، اس نے ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے جو حیا والی ہوگی، امن والی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی ہوگی، تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ وہ صلاح الدین ایوبی بنے گا، وہ محمد ابن قاسم بنے گا۔ جب مائیں دودھ پلانے والی با حیا ہوں گی، با پردہ ہوں گی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، تو ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی صلاح الدین ایوبی بنیں گے، اور کفر کے سامنے جو ہے ڈٹ جانے والے اور ان کو للکارنے والے بنیں گے۔ آج سبب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ بے آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنے والی، اپنے پاک دامنی کا خیال نہ رکھنے والی، اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنے والی بن چکی ہیں۔ تو اس لیے پیدا ہونے والے بچے بھی آج صلاح الدین ایوبی نہیں بن رہے، بلکہ کافروں کے ساتھ مل کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے اور اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے، اور وہ بھی فحاشی اور یعنی والے ہو چکے ہیں، وہ بھی آج عورتوں کی خاطر جو ہے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور شہوت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو غیرت والی، ایمان والی، حمیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو، مسلمان ماؤں بہنوں کو ان احکامات پر عمل کرنے والا، پردے کو سمجھ کر، اس کے فائدے کو سمجھ کر، اس کے بہت دور رس فائدے ہیں، بہت دور کے فائدے ہیں، معاشرے میں امن اور سکون اور اطمینان آئے گا، اور بے راہ روی ختم ہوگی، زنا کا خاتمہ ہوگا،
شہوت کا خاتم جو ہے وہ جو غلط شہوانی راستے ہیں وہ بند ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ایک شہوت تو اللہ نے رکھی ہے، اس کو جائز راستہ بھی، وہ اگلی آیت میں ہے انشاءاللہ، اگلے حصے میں پڑھتے ہیں انکحوا الایام منکم، کہ جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کرو تاکہ جائز راستے سے اپنی خواہش کو پورا کریں. جو مرد غیر نکاح ہے، جو عورت بغیر نکاح کے، ان کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے نا. اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ والدین کو خصوصاً کیا کوشش کرنی چاہیے اپنے اولاد کی نکاح کو جلدی اور آسان کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.